یہ بنیادی طور پر یہ جو مسئلہ کشمیر پر جو پیشکش ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ گزارشات کریں. مسئلہ کشمیر اس وقت پہلے سے بھی ایک کشتی ضرور میں تھا، لیکن اس وقت خاص طور پر اس بات کی ضرورت تھی کہ مسئلہ کشمیر پر علاقائی اور عالمی قوت ہے یکجا ہو کر ایک ڈائریکشن میں وہ کرتے ہیں. اس لیے کہ پاکستان کا بنیادی طور پر کردار آج یہ رہا ہے، پاکستان کی حکومتوں کا کمزور سے کمزور حکومتوں کا بھی اچھی حکومتوں کا بھی کردار یہ رہا ہے. جب کبھی عالمی برادری کی توجہ میں کمی بھی آئی تو پاکستان کی توجہ کشمیر پر ہمیشہ قائم ہے، کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے. اور اس میں شیر و قرآن بہت آئے لیکن مجموعی طور پر پاکستان کی حکومتوں نے اس بات پر پوری توجہ دی کہ کشمیر پر کوئی کوئی آواز پاکستان حکومت پاکستان ایک مؤثر وکیل بھی ہے جیسے اپنی آواز اٹھاتے ہیں. یہ شاید ہماری دانش میں پاکستان کی تاریخ کا بھی اور کشمیر کی تاریخ کا بھی مشکل ترین دور اس اعتبار سے ہے کہ کشمیر پر ساری دنیا میں اس وقت آواز اٹھ گئی. مسئلہ کشمیر کے مسلمان حل کی آوازیں ساری دنیا میں پوری فورس اٹھ رہی ہے، سوائے اس کے کہ پاکستان کے اندر سے پاکستان کی حکومت کی جانب سے پاکستان کی پوزیشن کی جانب سے اس پر کوئی قابل ذکر بات مجھے دکھائی نہیں دیتی. یعنی آپ اس بات پر غور کریں کہ بان کی مون ہندوستان میں کھڑے ہو کر مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے صدر زرداری صاحب ہندوستان کے دورے پر جانے سے پہلے مشترکہ اجلاس کے خطاب میں کشمیر کا نام تک لینا بھول گئے. اور کئی بار ایسے ہوا کہ پاکستان کے کسی لیڈر نے ہندوستان کے دورے سے پہلے کشمیریوں کو اعتماد نہیں دیا. پہلی بار کہا کشمیر کی اور پاکستان کی سرکاری حکومتوں کی تاریخ میں یہ بات ہوئی کہ کبھی کسی ملنا کوئی بھی ہو، پارٹی کوئی بھی ہو، لیکن ایک اگر اصل دنیا ہی نبھانی ہو تب بھی یہ بات انہوں نے اس پر بات کرنی ہوتی ہے، کشمیر پہ اعتماد میں لینا ہوتا ہے. وہ پاکستان کے اندر مشاورت کرنی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا. اور اس کے بعد ہندوستان کی یاترا کر کے وہ واپس تشریف لے آئے اور ان کے اسمبلی میں تقریب پر جو احتجاج کی اپوزیشن نے زرداری صاحب کی تمام باتوں میں نوٹس دیا سوائے کشمیر. یعنی آپ کا غور کریں کہ حکومت پاکستان اپنی گفتگو اور مسئلہ کشمیر کو بھول گئی اور حکومت پاکستان کے رد عمل میں اپوزیشن نے جو اس کا مزاحمتی رویہ اختیار کیا اس میں انہوں نے ساری باتوں کا ذکر کیا لیکن انہوں نے کشمیر کا ذکر نہیں. اب اس نازک وقت میں جس وقت ساری عالمی برادری کشمیر پر توجہ دے رہی ہے، اس کی بنیاد تو بازی قریب میں اگرچہ ہندوستان کی سرزمین پر کشمیر کی بات کرنے کی بنیاد پرویز مشرف نے رکھی، سارا کریڈٹ تاریخ میں جو پرویز مشرف کو جاتا ہے. آگرہ میں کھڑے ہو کر اسے کشمیر 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 کرتے ہیں اور پرویز مشرف کے بعد پھر براک اوباما ہندوستان کے تو پہلی مرتبہ ہندوستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر امریکی صدر نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا فوراً حل کرو. یہ ترتیب میں نے آپ کو بتا دی پچھلے 20-30 سالوں کی کہ ہندوستان میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے آگرہ میں پرویز مشرف نے ذکر کیا، پرویز مشرف کے بعد براک اوباما نے ذکر کیا، ان کے بعد بین جیاؤ چائنیز وزیر اعظم نے ذکر کیا اور ان کے بعد ابھی بان کی مون نے ہندوستان میں کھڑے ہو کر ذکر کیا. کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ساری دنیا کی قیادت ہندوستان میں کھڑے ہو کر مسئلہ کشمیر کے فوراً حل کی بات کرتی ہے، لیکن پاکستانی قیادت کو پاکستان کے اندر کشمیر کا ذکر کرنے کا ہے. اور یہ جو ہندوستان کا دورہ ہے زرداری صاحب کا، اس نے بہت شکوک و شبہات پیدا کر دیے. مسئلہ کشمیر پر مشاورت کا ایک ماحول تھا، لیکن انہوں نے کشمیر پر کرم کسی کی ایک نئی پالیسی ایجاد کی. دو لوگوں نے بستر کیا ہے ایک دوسرے کے کام میں
اور سرگوشیاں کی ہیں، کانا پوزی کی ہے. یہ جو ہم تو قائد اعظم کی کشمیر پالیسی مشاورت کی کشمیر پالیسی، اب پیپلز پارٹی 1000 سال کشمیر پر جنگ لڑنے کا دعویٰ کرتی رہی ہے. اب یہ 1000 سال کشمیر پر لڑنے کا دعویٰ کرنے والے یہ 1000 سال یہ کشمیر کو دفن کرنے پر تلے ہوئے اور اس دورے میں بہت شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں. اور خدائی صاحب کا جو دورہ بھارت ہے اس میں کشمیر کی نئی نسل کے لیے ایک سنگین مایوسی کا ایک پیغام ملا ہے اس سے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ کشمیری کو سائڈ لائن کر کے تو اپنے انتخابات کے موقع پر بیٹھا راستہ نکال لیں گے جس سے شاید ان کا بڑا ہو جائے. ایسا ہوتا ممکن دکھائی نہیں دیتا. کشمیر کے حل کے بغیر پاک بھارت دوستی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کشمیر کے پرامن حل کے بغیر علاقے میں قیام امن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جنوب ایشیائی امن کی کنجی کشمیریوں کے پاس ہے. یہ بات ساری دنیا کو معلوم ہے جس کی وجہ سے آج ساری دنیا جو ہے وہ اس کا ذکر ہر جگہ میں کر رہی ہے. اور خاص طور پر ہندوستان میں کھڑے ہو کر جو اس بات کا ذکر کرتے ہیں OIC نے پچھلے دنوں کشمیر پر بات کی. UN سیکرٹری جنرل نے اپنی خاتون نمائندہ ہیومن رائٹس پہ مس سیکالیا وہ ہندوستانی کشمیر بھیجی. لیکن عالمی بھارتی کی کشمیر پر توجہ بڑھ رہی ہے اور پاکستان کی جو قیادت ہے وہ کشمیر پر دستبرداری کا رویہ اختیار کر رہی ہے، معرفت خواہی کا رویہ اختیار کر رہی ہے، مسلسل پسپائی کا رویہ اختیار کر رہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانا پوزی کشمیر پالیسی ہے یہ شعراء کشمیر کے بہت سے غداری کے مقابلے ہے اور اس پر فوری اس کا احوال کی جانی چاہیے. اور یہ جو چیزیں ان کو اگر باقی اقدامات سے ملا کر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گلگت بلتستان کو اس کی ایسی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے ہمیشہ کہا کہ گلگت بلتستان کے حقوق مہیا کریں، آئینی حقوق دیں، سیاسی حقوق دیں، بے روزگاری کا علاج کریں، بینکوں کے قرضے دیں، سروس انفراسٹرکچر ٹھیک کریں، عدلیہ کا نظام ٹھیک کریں، وہاں کے جو مالی مسائل ہیں اس پر لوگوں کو شریک کریں، جنگلات کے مادیات کی ضرورت ہے. اور اگر وہاں بادشاہ ڈیم بنتا ہے تو رائلٹی کے لیے بلتستان کے لوگوں کو دیں. اس ساری بات پر ہم مسلسل بہادر ایریا ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پشاور کرانے کے بجائے آپ گلگت بلتستان سے لایا کریں. اس ساری بات پر ہم ہمیشہ جو ہے وہ مطالبہ کرتے رہے ہیں. مسلم تحریری طور پر تدریجی طور پر، لیکن اس کی حیثیت جو بدلنے ہیں یہ کشمیر کے لیے راستہ ہموار کرنے کو ہو رہا ہے کہ وہاں صوبائی طرز کے اقدامات شروع کر دیے جائیں. اور اس کے بعد گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر کی باری ہے کہ وہ آزاد کشمیر کو بھی صوبہ بنانے کی خواہش نہ دکھائی دیتی ہے پیپلز پارٹی. ہم کشمیر کے لوگ بالکل اس کو صوبہ بنانے کے کسی بھی اقدام کی ہر سطح پر سخت ترین مذاکرات کریں گے اور اس کو کسی شخص کو اس بات کا حق نہیں دیں گے. سرکار نے بھٹو اپنے منشور میں کشمیر کو صوبہ بنانا لکھ کر کشمیر کا دورہ کیا تھا انہوں نے، لیکن انہوں نے کشمیر کے دورے کے بعد اسے دستبرداری کیا کی. کوئی شخص اس دور میں سرکار نے بھٹو سے بڑا لیڈر ہے پیپلز پارٹی میں کہ جو اس بات کا ذکر کرے. شہید محترم بےنظیر صاحب نے کوئی اس بات کو جو ہے اسی لیے کشمیر کے جذبات اور احساسات کا پورا ہے. اس لیے